ہم نے اب تک جو ایک دو پروگرامز کیے تو اقبال صاحب نے کہا کہ ابھی ہم نے پوری طرح سے ریویژن آپ نے شاید ابھی نہیں کی. اگر تو پہلا ہم نے ایک پروگرام کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہم نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے. کیا کہا ہم نے؟ لائف سٹائل ہے. کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، وہ میں نے دیکھا نا تو ذرا میرے جذبات کی رو جو ہے نا وہ لفظ قرآن مجید بولنے سے اور پھر اللہ کا کلام دیکھنے سے، اللہ اکبر، تو وہ میرے اندر ایک کرنٹ سا آ گیا اور ایک کیفیات اور احوال کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی نا. کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. اگر یہ بات کہنے سے ہماری کیفیات نہ بدلیں اور ہمارے دل کی دنیا نہ بدلے اور ہماری فیلنگز نہ بدلیں، ہماری سوچ نہ بدلے، ہمارا دھیان نہ بدلے، ہمارے جذبات نہ بدلیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اس بات کے بارے میں حساس نہیں ہیں. یعنی یہ بات کہنے میں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یا لفظ کلام اللہ بولنے میں یا ترکیب کلام اللہ بولنے میں ہم حساس نہیں ہیں. تو احساس کی موت جو ہے وہ طبعی موت سے بھی بڑی خطرناک بات ہے. احساس کی موت، یعنی کوئی شخص اپنے کریٹر، اپنے سسٹینر، اپنے میسٹر یعنی اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کے بارے میں حساس نہ رہے تو یہ موت سے بھی بدتر ہے. یہ فزیکل موت چھوٹی بات ہے. اگر آپ کی تیاری ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی قرآن مجید کے ڈسپلن کے مطابق اپنے کریٹر، اپنے سسٹینر، اپنے میسٹر اللہ کے، رب تعالیٰ کے، اپنے مالک کے، اپنے رب کے، اپنے رحمان کے، اپنے رحیم کے، مالک یوم الدین جن کو آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جن سے آپ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، تو جن سے آپ یہ دعائیں کرتے ہیں ساری، تو اگر ان کے ڈسپلن کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے یا گزار رہے ہیں، پورے ذوق شوق سے کوشش کر کے ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو موت سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی موت کے ساتھ ہی آپ انعامات کی دنیا میں انٹر ہو جائیں گے. یعنی جن کی یاد میں آپ وقت گزار رہے تھے، جن کے لیے آپ جی رہے تھے، جن کے لیے آپ مرنے کو تیار تھے، جن کے لیے آپ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن مجید میں آتا ہے والذین اینڈ the people آمنوا who have got faith، the people faithful، the people who are faithful، وہ جو اہل ایمان ہیں. فرمایا اشد حبا للہ، اشد، they are extreme in love of اللہ. وہ اللہ سے محبت میں بہت بڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کی محبت میں بڑا ہونا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی سوچ میں کوئی فساد برپا ہوا، کوئی انتشار برپا ہوا، کچھ غلط ہوا، تو آپ نے کہا نہیں یہ سوچ میرے خدا کو پسند نہیں ہے، تو آپ نے اسی وقت کھرچ کے پھینک دیا اس کو. تو یہ اللہ کی محبت میں شدید ہونا ہے. مثلا آپ کے اندر کینے کی، بغض کی، نفرت کی، کسی کے بارے میں انتقام کی کوئی سوچ آ گئی، تو لیکن آپ نے پڑھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، جو ہم نے یہاں پہلا پروگرام کیا، تو آپ نے جلدی سے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں، باللہ، اللہ کی پناہ میں، اپنے کریٹر، اپنے سسٹینر، اپنے میسٹر کی میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں.
آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ کیا انعامات اویلیبل ہیں، ورنہ یہ الحمد، all the praise and glory للہ، اللہ کے لیے ہے، be to اللہ، all the praise and glory be to اللہ، الحمد للہ رب العالمین، جو کائناتوں کا پروردگار ہے، ان کا پالنے والا ہے، ان کا انتظام چلانے والا ہے، ان کا سسٹینر ہے، ان کا اس میں کریٹر، سسٹینر، میسٹر، لارڈ سب کچھ ہے رب کے اندر سب چھپا ہوا ہے، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا مالک ہونا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کلام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، all the praise and glory be to اللہ۔ اللہ کی تعریفیں ہیں، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ تعارف کتنی بڑی بات ہے، یہ تعارف ہو جانا کتنی بڑی بات، اللہ کا تعارف کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا تعارف ہو جانا، ہو ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات آپ کی ہتھیلی پہ رکھ دیں، ساری کائنات آپ کی جھولی میں ڈال دیں، ساری کائنات آپ کو گفٹ کر دیں، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، موتی، ساری زمین کی دولت آپ کو دے دی جائے، ڈالرز، پاؤنڈز، روپیز، دینار، درہم، ریال، سب آپ کے ہو جائیں، یہ سب کچھ اللہ کے تعارف کے مقابلے میں تھوکنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ سارے کچھ پہ آپ تھوکنے کو پسند کریں گے، وہ بھی آپ کو چھوٹا عمل لگے گا، آپ کہیں گے تھوکنے کا بھی تکلف کون کرے۔ اللہ کا تعارف اتنی بڑی بات ہے، اگر اللہ کا تعارف ملے، اللہ کا تعارف ملتے ہی کائنات بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ اللہ کا تعارف یہ نہیں مطلب شناختی کارڈ کے خانے میں نام آ گیا آپ کا، مسلمان لکھ دیا آگے تو تعارف ہو گیا۔ آپ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ نے کہا اچھا اب میرا تعارف ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ ایک بلیسنگ ہے جو آپ کو مل گئی ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے، اب اس کی قدر کرنی پڑے گی، اب اس کی بھی قدر کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی جیسے ماں باپ مل گئے تو ہے تو بہت بڑی بات، ایک بچہ یتیم پیدا ہو، اس کا چلو وہ تو چونکہ انسانوں کی بات ہے تو اس کا تو باپ فوت ہو گیا، انسانوں میں تو لوگ مر جاتے ہیں، تو ماں باپ نہیں تھے تو وہ یتیم مسکین پیدا ہو گیا بیچارہ، تو ایک وہ والا ہے اور ایک ہے جس کے پاس اس کے ماں باپ ہیں، تو ہے تو بہت بڑی بلیسنگ کہ ماں باپ کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہو گئی ہے، بہت بڑی۔ یہ اس سے پوچھ کے دیکھیں جو بیچارہ ادھر کسی آرفن ہاؤس میں ہے، اس کا کوئی نہیں ہے جو اسے تھپڑ مارے، کچھ کرے، تو اس کا کوئی پیچھے سے آنے والا ہو، کسی کو جا کے شکایت کرے، کسی کے اوپر اس کا بھروسہ ہو، میرے ابو آ جائیں گے، میری امی آ جائیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں جو شخص والدین رکھتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر والدین سے انٹروڈکشن نہ ہوا تو یہ شخص والدین کی نعمت کو ہی اپنے جہنم میں جانے کا باعث بنا لیتا ہے، اپنی دوزخ کا باعث بنا لیتا ہے، والدین کو ہی نافرمانی کر کے، ہاں، اطاعت سے محرومی کر کے، یعنی وہی جو سب سے بڑی بلیسنگ تھی جو نہ ہو تو کسی یتیم سے، کسی بیچارے آرفن سے پوچھ کے دیکھیں کیا بیتتی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی بلیسنگ کو، وہ اتنی بڑی موویبل ہے کہ نہیں، وہ اتنی بڑی بلیسنگ کو اس نے کیا کیا، اتنی بڑی بلیسنگ کو اس نے کیا کیا، جہنم میں جانے کا باعث بنا لیا۔ کیوں؟ قدر نہیں کی، قدر نہیں کی۔ یہ سن لو، بولے تو صحیح۔ تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری ہی، اور لوگوں تسی ساڈی قدر ہی نہیں کیتی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک سے زیادہ دفعہ، وہ اور ما نہیں، قدرو انہوں نے قدر کی، اللہ اللہ کی، حق کا جو کہ حق تھا، قدری قدر کا، ویلیو دینے کا، ہی ان کو،
اور لوگوں نے، اللہ فرماتے ہیں، خود ہی فرما رہے ہیں، اور لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو کہ حق تھا کہ ان کی وہ قدر کی جاتی ہے۔ مطلب اللہ کی قدر کا حق، وہ تو کیا کہنے، قدر کا حق تو کون ادا کرے بھئی، کم سے کم سوچ میں آنے والے ہر خیال کو تابع دار کر دیا جاتا، جھکا دیا جاتا، مٹا دیا جاتا، گرا دیا جاتا ایز پر دا کمانڈمنٹس آف اللہ۔ یہ کم سے کم قدر ہے۔ آنکھ کا زاویہ بدل لیا جاتا، جیسے اللہ چاہیں بس ویسے ہی آنکھ دیکھے۔ کیا خیال ہے؟ پیشانی ادھر کو ہی جھکے جدھر کو اللہ چاہے، ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے پہلا لیسن کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کے مطابق ہم نے کہا کہ یہ ایک پروٹیکشن ہے، یہ اللہ کے قلعے میں آنا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور ہم نے کیا تھا کہ یہ جملہ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جملہ قرآن مجید میں ایز سچ کہیں نہیں آیا۔ قرآن مجید میں آیا فاستعذ باللہ، اور فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو اس کا جواب میں جب عمل کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں، میں پروٹیکشن سیکھ کرتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، کن کی؟ اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان سے، اور سرٹنلی مفہوم میں اس کی ذریت سے بھی، جنوں میں سے، انسانوں میں سے جو شیطان کی ذریت ہے، جو شیطانی کام کو لے کے چلنے والے ہیں، جو شیطانی کاموں کی پیروی کرنے والے ہیں اور شیطان کے دست و بازو ہیں، ان سے بھی، اور شیطان کا لشکر ہے، شیطان کے ساتھی ہیں، ان سے بھی پناہ لی۔ تو پھر یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جملہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، شیطان جو کہ دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کے شر سے، اس کے شرور سے، اس کے ہر طرح کی برائی سے۔ تو یہ ایک لائف سٹائل بن جانا چاہیے۔ اگر صرف یہ ایک ٹریڈیشن رہی، جیسے کہ ہم نے نماز کو ایک کسٹم بنا لیا، حج کو ایک کسٹم بنا لیا، بس ایک کسٹم تک رکھا، اور عمرے کو کسٹم تک رکھا، زائران کعبہ سے اقبال پوچھے یہ کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ اقبال فرماتے ہیں زائران کعبہ سے، کعبہ کی زیارت کو جانے والوں سے اقبال پوچھے یہ کوئی، اقبال کو یہ بات پوچھ لو، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیا آپ اللہ سے ملاقات اور وہاں خانہ کعبہ سے واپسی ہوئی تو زمزم لانے کے سوا کچھ بھی نہیں لائے؟ یعنی نہ سوچ کی تبدیلی، نہ آنکھ کی تبدیلی، نہ زبان کی تبدیلی، نہ اخلاق کی تبدیلی، نہ کردار کی تبدیلی، نہ رزق حلال حرام کے اندر جو تمیز کرنی ہے وہ تبدیلی، نہ معاشرت کی تبدیلی، نہ معیشت کی تبدیلی، نہ اندر کے آپ کے جو خواہشات ہیں ان کی تبدیلی، نہ آپ کی پرفارمنس کی تبدیلی، کارکردگی کی تبدیلی، نہ نماز کے انداز کی تبدیلی، نہ درود شریف پڑھنے کے انداز کی تبدیلی، نہ آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کی تبدیلی۔ زائران کعبہ سے، کعبہ کی زیارت کو جانے والوں سے اقبال پوچھے یہ کوئی، اقبال کو یہ پوچھ لو، کیا حرم کا تحفہ، کیا خانہ کعبہ سے ہو کے آتے ہوئے لانے کے لیے تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ بس زمزم لا کے بانٹ دینا تھا، کچھ تسبیحات لا کے لوگوں کو گفٹ کر دینا تھا، کچھ وہاں سے چاکلیٹ لے آنی تھی اور کھجوریں لے آنی تھی اور آ کے بانٹنے کے بعد فارغ ہو جانا تھا، یا کوئی تبدیلی بھی لانی تھی، یا کوئی چینج بھی لانا تھا، یا کوئی انقلاب بھی لانا تھا، یا کوئی تعمیر شخصیت بھی لانی تھی، کوئی تعمیر کردار بھی ہونی تھی۔ تو انفارچونیٹلی امت مسلمہ، ہمارے ہاں جب ہم کہتے ہیں اللہ کا تعارف تو سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کا تو ہے ہی صحیح، مسلمانوں کا تو ہے، یعنی وہ لیبل کر لیا جاتا ہے کہ مسلمز کا تو ہے۔ تو میں نے عرض کیا ماں باپ ہوتے ہیں، اور جس کے ماں باپ نہیں ہوتے تو ماں باپ ہونا
فقط یہ بات کسی کے لیے بہت بڑا اعزاز نہیں ہے، یہ تو اسے جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ماں باپ کا ہونا اگر تعارف نہ ہوا، یعنی فقط ان کا آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا یا آپ کا ان کے ساتھ اٹیچ ہونا، یا آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، یا نام لگا ہوا ہونا ولدیت میں والد کا اور والدہ کا، یہ تو کسی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر اس نے قدر نہ کی اور نافرمانی کی اور انسلٹ کی اور خیال نہ رکھا اور ادب نہ کیا اور احترام نہ کیا، اور اللہ کے ڈسپلن کو والدین کے معاملہ میں پوری طرح سے اس نے والدین کی خدمت کا وہ سارا کا سارا اسلوب اور سٹائل اختیار نہ کیا جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، تو والدین کا ہونا ہی اس کے مقابلے میں جو یتیم پیدا ہوا، اس کے لیے شدید ترین عذاب جہنم کا باعث بنے گا۔ اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہی یہ جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ قدر نہیں کی۔ تو ماں باپ کی قدر نہ کریں تو جہنم ملتی ہے، تو ماں باپ کو پیدا کرنے والے کی قدر نہ کریں تو صرف آئی ڈی کارڈ کے خانے میں مسلمان لکھے جانے سے سب کچھ ہو جائے گا؟ نہیں، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک لائف سٹائل ہے، یعنی ہر گناہ سے، ہر غلاظت سے، ہر پرابلم سے، ہر مسئلے سے، ہر تکلیف سے، ہر برائی سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، اس کو عادت بنائیں، بار بار کریں، روزانہ کریں، ہر لمحے کریں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو 2 دفعہ یہ جملہ ہے نا سورہ علم نشرح میں 2 دفعہ یہ جملہ ہے۔ تو خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ ایک لائف سٹائل ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسے ہم، اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کو سمجھ کے اور میننگ اور فیلنگ کے ساتھ کریں۔ یہ اس کلاس کا جو اسپیسیفک اس کا ڈیکرم کہہ لیجئے، اس کا ایک ایس او پی کہہ لیجئے، اس کا ایک سینٹرل تھیم کہہ لیجئے، وہ میننگ اور فیلنگ کا کریٹ کرنا ہے۔ کیونکہ میننگ اور فیلنگ کے بغیر پورا کا پورا دین صرف ایک کسٹم بن کے رہ جاتا ہے، ایک کسٹم، بس ایک عادت بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ کے ہاں کتنی قبولیت ہے یہ تو علماء کرام سے آپ جان سکتے ہیں یا قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ تمہارے قربانی کے جانور کا نہ ہمیں گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ہاں ہمیں تو وہ نیت پہنچتی ہے، وہ خلوص پہنچتا ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا۔ تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ فقط رسم تو ادا ہو گئی، جب قربانی کی تو رسم تو کی۔ اور وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، مفہوم ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ وہ کہے گا میں نے قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا، آپ کے لیے ساری زندگی لگا دی، قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا۔ ایک عالم کو لایا جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے لیے نہیں، وہ تو آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کو عالم کہا جائے، وہ کہا جا چکا۔ پھر روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے دسترخوان بچھائے، کھانے لگائے۔ فیاض اور سخی کو لایا جائے گا، جس نے کہا میں نے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق خرچ کرنا، فی میں، سبیل راستہ، اللہ کا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو سخی کو لایا جائے گا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانے کھلائے اور خدمتیں کی، اور جناب سوشل ویلفیئر کے بڑے پروجیکٹس اور این جی اوز اور کیا کچھ۔ ہاں جی کیا کیا؟ وہ جی آپ کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، ہمارے لیے نہیں، یہ تو اس لیے کیا تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے، کہا جا چکا۔ ہم سے کیا لینے آئے ہو؟ جس کے لیے تم نے کیا تھا وہ مل چکا، وہ ہم نے دے دیا دنیا میں،
فوٹو لگی تمہاری سوشل میڈیا پہ، چرچا رہا، تصویریں لگی، اخباروں میں آیا، لوگوں کے ہاں ڈنکا بجا کے بڑا سخی آدمی ہے، ارشاد ہوگا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ سو مچ سو فرمایا ایک شہید کو لایا جائے، اس سے بڑھ کے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ شہید، ہاں جی آپ نے کیا کیا ہمارے، ہو جی جان دے دی آپ کے لیے، ہمارے لیے مفہوم ہے جواب میں اللہ کا ارشاد ہے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں کیا، تو اس لیے کیا بہادر کہا جائے، کہا جا چکا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، ارشاد ہوگا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ تو فقط کسٹمز، فقط باڈی، فقط اپیرنس، فقط لکس، فقط میں کہہ رہا ہوں ویسے تو وہ بھی بہت عمدہ ہے، ظاہر بھی بہت کمال ہے، ہماری تو جان قربان، ظاہر پہ بھی ہماری جان قربان، کوئی بھی عمل ہو اس کا ظاہر بھی کمال ہے۔ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی خود عمل نہ کر پائے اور کوئی ظاہری کر رہا ہو تو اس پہ تنقید کرے کہ ظاہر ہی ظاہر ہے، نہیں ایسا تو کوئی نہیں، کیا پتہ وہ ظاہر و باطن دونوں میں کمال ہو۔ تو اس لیے یہ فضول بات ہے، بیکار بات ہے، چھوٹی بات ہے، اور یہ ایسی بس سیلف ڈیفنس کی بات ہے کہ کوئی شخص خود ظاہر کے اعمال بھی نہ کر رہا ہو اور ظاہر کے اعمال پہ تنقید کر رہا ہو، یہ غیر مناسب بات ہے، بڑی ہی منفی بات ہے۔ تو ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک لائف سٹائل ہے جس میں آپ ہر نیگیٹیوٹی کو، جب آپ موبائل پکڑتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ تو جس نے اللہ کی پناہ لی ہو، جس نے اللہ کی پناہ لی ہو، جس نے اللہ کی پناہ لی ہو۔ اقبال ابھی یہ سکرین پہ نہ رکھیں تاکہ یہ پھر میرے لیے یوں بیٹھنا لازم ہے، ایسے بیٹھنا بے ادبی ہے، تو جب ہم کہیں گے تو پھر آن کر لیں گے، ابھی تو یہ زبانی ہمیں چونکہ آتا ہے، تو جب آن کریں گے تو پھر ہم رخ کو بھی غور کر لیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لائف سٹائل ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرآن میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے موبائل پکڑیں تو اس پہ کچھ غلط دیکھیں، کچھ برا دیکھیں، کوئی اپنی آنکھوں کو آلودہ کریں، اپنی سوچ کو آلودہ کریں؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی والدہ آواز دے، والد آواز دے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ اگر آپ نے ایک لمحہ بھی دیر لگایا، اگر آپ موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی ہوم ورک کر رہے ہیں، وہیں پہ ہر چیز کو رکھ دیا جائے گا، اور اگر اس سے ہٹ کے کچھ ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو شیطان نے پکڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی غور، آواز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت یاد آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش وہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا۔ نفل نماز کی بات علماء کا خیال ہے کہ نفل نماز کے بارے میں آئی ہوگی یہ بات، تو وہ آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے دوڑا جاتا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اگر آپ کام میں لگے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لائف سٹائل کہیں نہیں ہے، یعنی شیطان سے نکل کے بچ کے اللہ کی پناہ میں آنے کا لائف سٹائل کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح رزق حرام کا معاملہ ہو، آنکھ بد نظری کا معاملہ ہو، اسی طرح غصے کا معاملہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، یعنی زندگی کا کون سا ایسا سٹیٹس ہے، جگہ ہے، مقام ہے جہاں آپ کو اللہ کی پناہ نہیں چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن نہیں چاہیے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 24 گھنٹے خدا کی پناہ میں رہنے کا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کا، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہنے کا، اپنے کریٹر، اپنے سسٹینر، اپنے میسٹر کی پروٹیکشن میں رہنے کا لائف سٹائل ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو کون کون آج سے یہ لائف سٹائل اپنا لے گا؟ اپنا لیں گے؟ تو
تو سوچ کے اپنے لیے طے کرتے جائیں نا، عمل طے کرتے جائیں. تو ایک ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لائف سٹائل، اللہ کی پروٹیکشن میں رہنا. اللہ بہت طاقتور ہیں. اور جو یہ جتنا ڈپریشن ہے دنیا میں، اور جتنا مایوسیاں ہیں، اور جتنا آپ کو بیماری سے ڈر لگتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کی دور حاضر کی قاتل ہیں. یہ انسان کی قاتل ہیں یہ سب چیزیں. بیماری کا خوف، تکلیف کا خوف، اور غصہ اور جلن اور حسد اور بغض اور نفرت اور کینہ اور لیگ پلنگ اور جاسوسی کرنا اور انٹرفیرنس کرنا، یہ انسان کو ختم کر دیا ہے ان سب نے. اور یہ صرف اس لیے کہ انسان خدا کی پروٹیکشن میں نہیں رہتا. وہ زبان سے کہتا رہے، وہ سمجھتا قرآن مجید پڑھتے ہوئے پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے یہ پتہ بھی نہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں میں پڑھ رہا ہوں اس کا. پھر جو قرآن مجید سے بھی اگر آپ کوئی مسلک کی بحثیں ڈھونڈتے رہے کہ میرا بابا کیسے صحیح ہے، دوسرے کا بابا کیسے غلط ہے، میرے بابے کیسے ٹھیک ثابت کیے جا سکتے ہیں، دوسرے کے بابے کیسے غلط ثابت کیے جا سکتے ہیں، کیسے میں ثابت کروں گا ہمارا مسلک صحیح ہے باقی سب کا مسلک غلط ہے. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں سمجھ کے جان کے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلا یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی شیطان کے چنگل میں ہی ہے، کیونکہ اس نے پروٹیکشن لی کوئی. اگر پروٹیکشن لیتا تو اقبال فرماتے ہیں غبار آلودۂ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے. اقبال مسلمان کو ایک شاہین سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے جو بال اور پر ہیں نا، یہ لتھڑے ہوئے ہیں، آلودہ ہیں، گارے میں، مٹی میں، ڈسٹ میں، راکھ میں. تو اس لیے ان میں اڑنے کی طاقت نہیں رہی، یہ گندے ہو گئے، تیرے پر کیچڑ میں لتھڑے گئے ہیں، لتھڑ گئے، گندے ہو گئے، بھاری ہو گئے، اب اڑا نہیں جائے گا. غبار آلودۂ رنگ و نسب ہیں، رنگ اور نسب، مسلک، تیرا بابا وہ، میرا مسلک یہ، تمہارا وہ، ہم یہ، تم وہ، وغیرہ وغیرہ. غبار آلودۂ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے. غبار آلودۂ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے. غبار آلودۂ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے. اقبال مومن کو ایک شاہین سے تعبیر دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں تمہارے پر یہ غبار آلودہ ہو گئے، یعنی غبار، ڈسٹ میں دھول میں اٹ گئے ہیں، بھر گئے ہیں، گرد آلود ہو گئے ہیں، اس میں ڈسٹ ہی ڈسٹ، مٹی گارا جم گیا ہے. غبار آلودۂ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے. تو اے مرغ حرم، اے حرم کے پرندے، اے حرم کعبہ کے پرندے. یہ مسلمان کے لیے اقبال کی ایک تعبیر ہے. تو اے مرغ حرم، مرغ پرندے کو کہتے ہیں فارسی میں، جیسے آپ اردو میں مرغے کو کہتے ہیں، تو فارسی بھی اردو کے اندر مستعمل ہوتی ہے. تو جب مرغ حرم کہا تو اے حرم والے پرندے. مرغک کہیں تو اس کا مطلب ہوگا چھوٹا پرندہ. فارسی میں اگر آ گئے اے مرغ گے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، اقبال کی ایک اور لائن ہے اے مرغ گے اے چھوٹے سے پرندے. مرغک جب کاف لگ جائے گا فارسی میں کسی مرغ وغیرہ کے آگے تو اس کا مطلب ہوگا چھوٹا. تو اے مرغ حرم، اے حرم کے پرندے، اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، پہلے پر جھاڑ لے. تو جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے صحیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو وہ مسلکی بحثوں سے نکل جائے گا، اور وہ قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے باتیں، کفار کی باتیں دوسرے مسالک پہ لگانے کی اس میں جرت نہیں ہوگی. اور وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے صرف اپنی ہدایت، دوسروں کا فائدہ، اور ساری جو وعیدیں آئیں گی اپنے بارے میں ڈر رہا ہوگا. انعامات آئیں گے تو کہے گا یہ میرے بہن بھائی سارے ان انعامات کے مستحق ہیں، مجھے تو اپنا نہیں پتہ، میں قصوروار ہوں. لیکن لوگوں پہ اچھی باتیں، لیکن 99% امت مسلمہ میں ذرا غور کریں کہ جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے.
جہاں وعید کی بات، سزا کی بات آتی ہے تو جس سے اس کی دشمنی ہے، جس کے بارے میں یہ بغض رکھتا ہے، اس کا خیال ہے وہ سارے اس مرد میں آ رہے ہیں. Are you getting me؟ یعنی جہاں کوئی سزا کی بات آ رہی ہے تو کہتے ہیں دیکھو فلاں میری غیبت کر رہا ہے، دیکھو فلاں میری چغلی، دیکھو فلاں میری لگ پلنگ کرتا ہے، دیکھو فلاں میرے خلاف ہے، دیکھو فلاں سے میں کتنا اچھا کرتا ہوں، کتنا برا کرتا ہے. یہ جہنمی ہے، یہ جو آ رہا ہے نا، یہ اس کے بارے میں. تو اس کا دماغ خود ہی پیسٹ کرتا رہتا ہے. جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو جو بھی وعیدیں اور سزائیں آتی ہیں نا، تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ پیسٹ کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لائف سٹائل نہیں سیکھا، اس نے پر نہیں جھاڑے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ پڑھیں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پھر جب قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ ہر وعید کو اپنے بارے میں سوچ کے روئیں گے، اور ہر انعام کو اپنے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دشمنوں کے بارے میں سوچ کے کہیں گے. آپ ایک کافر کے بارے میں بھی سوچیں گے، کیا پتا اس کا انجام کیا ہو. شاید وہ انجام میں جاتے ہوئے کلمہ پڑھ لے تو اس نے تو جیسے ہی کلمہ پڑھے گا نو مولود بچے کی طرح پاک ہو جائے گا. تو میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اور زندگی ویسی بتاتا جا رہا ہے جس میں کلمے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر اقبال فرماتے ہیں، چن گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں. چن، جب، گویم، میں کہتا ہوں، مسلمانم، کہ میں مسلمان ہوں، بلرزم، تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ کیونکہ دانم، میں جانتا ہوں، مشکلات کو، لا الہ، لا الہ کی، را کی، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے سے جو ذمہ داریاں، جو ڈسپلن عائد ہوتا ہے، میں اس کی مشکلات سے واقف ہوں، اس لیے میں کانپنے لگ جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک لائف سٹائل. جب وہ پڑھیں گے تو آپ ایک بہت بڑے حصار میں آ جائیں گے، ایک قلعے میں آ جائیں گے. وہ اللہ کا قلعہ ہے، وہ اللہ کا قلعہ ہے. اس میں کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی گند نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض، غیبت، کینہ، نفرت، کچھ نہیں ہے. غصہ، غم، پریشانی، اداسی، ویرانی، کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت کے حساب. اگر یہ سب کچھ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لائف سٹائل آپ نے نہیں اپنایا، اس لیے. تو یہ تو ابھی قرآن مجید میں انٹر نہیں ہوئے، ابھی باہر کا یہ عالم ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر اتریں گے تو کیا ہوگا. ابھی تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اگر اس کا کچھ ادراک، کچھ فہم، کچھ شعور، کچھ میننگ، کچھ فیلنگ عطا ہو جائے. میننگ اور فیلنگ، کیا میننگ اور فیلنگ، میننگ اور فیلنگ، میننگ اور فیلنگ. اگر مدر کے بارے میں میننگ اور فیلنگ نہیں ہے تو مدر کا ہونا نعمت نہیں ہے. مدر کا ہونا ہی آپ کے لیے بہت بڑی حجت ہے، جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گا. یہ دیکھنے میں نعمت ہوگی لیکن میننگ نہیں پتا تو ادب ہی نہیں ہے، فیلنگ نہیں ہے تو اوبیڈینس ہی نہیں ہے. یس اور نو؟ ایسے ہے جیسے پکارا ہی نہیں کسی نے، بیٹھا ہے.
ایسے جیسے کوئی بلا ہی نہیں رہا. مدر کہہ رہی موبائل چھوڑ دو, موبائل چھوڑ دو, موبائل چھوڑ دو. وہ بیٹا جہنم میں نہیں جائے گا یہ. بھائی قرآن مجید میں شرک کے بعد یعنی اللہ کی توحید کے معاملے میں کیا جرم ہوگا, کیا جرم عظیم ہے کہ توحید کے بارے میں جرم کیا. اس کے بعد توحید کے بعد سب سے جہاں جہاں توحید کا تذکرہ پڑھیں, سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں, سورہ احقاف میں چلے جائیں وہاں پڑھ لیں, کتنی جگہوں پہ قرآن مجید میں, تو اکثر جگہوں پہ توحید کے ساتھ ہی والدین کی فرمانبرداری کا تذکرہ آ جاتا ہے. کفار والدین کی بھی صرف اللہ کے معاملے میں فرمانبرداری نہیں کرنی, یعنی شرک نہیں کرنا ان کے کہنے پہ, ادروائز احترام اور ادب کو ملحوظ رکھنا ہے کفار والدین کے بارے میں. کفار والدین کے بارے میں اب تصور تو کیجیے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک لائف سٹائل ہے. پھر ہم نے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لائف سٹائل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے, بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے. اس کے شروع میں جو محذوف ہے سمجھ لیں اشرع, میں شروع کرتا ہوں, میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. یہ لائف سٹائل ہے. جب آپ نے کہہ دیا, آپ ابھی اس ہال میں آئے اور آپ نے کہا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے کہا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, کرتی ہوں, اور آپ چلے. اب راستے میں کوئی کیچڑ ڈال گیا, کسی نے کوئی شرارت کر دی, کوئی گاڑی لگ گئی, آپ ہنستے مسکراتے نکلیں گے, ہنستے مسکراتے. آپ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیا. لو, آپ اللہ کے نام کے نشے سے نہیں نکلیں گے. آپ کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ دیکھتے رہیں کون کیچڑ ڈال گیا ہے, کون نقصان کر گیا ہے, کون گاڑی مار گیا ہے, کون کیا کر گیا ہے. یس اور نو کے نام سے میں اپنے لو ساتھ نام اللہ کے, تو ساتھ نام اللہ کے ایک گاڑی ہلا جائے گی آپ کو, چند قطرے پڑیں گے ہلا جائیں گے آپ کو. نو وے. اللہ سے تعارف نہیں ہوتا, ہمارا تعارف نہیں ہوتا, تو ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں ساتھ نام اللہ کے, اور زندگی ساری بتاتے ہیں ساتھ شیطان کے. لفظوں میں ہوتا ہے ساتھ نام اللہ کے, زندگی میں کہیں نہیں ہوتا کیونکہ لائف سٹائل نہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لائف سٹائل ہے. کیا ہے؟ ایک ساتھ نام اللہ کے, ساتھ نام اللہ کے. اب کون سا بیماری, آپ نے ہاسپٹل جانے لگے, آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ نام اللہ کے. لو, اب کوئی آپ کو کینسر ڈرائے گا, بی پی ڈرائے گا, آپریشن ڈرائے گا, جو ٹانگ نہ کٹ جائے فلانا ہو جائے فلانا, یہ ڈرائے گا. آپ کہتے ہیں میں اللہ کے ساتھ, اللہ میرے ساتھ, ساتھ نام اللہ کے, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ. یہ تو سوچو تو صحیح. آپ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کون سا درد ٹھہر سکتا ہے, کون سا غم ٹھہر سکتا ہے, کون سی تکلیف ٹھہر سکتی ہے. پھر آپ نے اللہ کو جانا ہی نہیں, آپ کا اللہ سے تعارف ہی نہیں ہوا. جس کا خدا سے تعارف ہے اس کے لیے کون سی بیماری, کون سی تکلیف, کون سا غم, کون سا مسئلہ. بتقاضائے بشریت درد ہوگا, آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں, آ جائیں گے, لیکن اللہ ہی اللہ چلے گا. ساتھ نام اللہ کے, درد بھی آپ کے نام کے ساتھ, پیار آپ کے نام کے ساتھ, سب اللہ کے نام کے ساتھ. یس اور نو بولے تو صحیح. کون سا غصہ اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لائف سٹائل اپنائے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے خود اپلائی کیا, اور ادھر میرے بچے بیٹھے ہیں, اور مجھے اتنا غصہ آتا تھا, بے پناہ غصہ آتا تھا, آپے سے باہر ہو جاتا تھا. اب تو ماشاءاللہ میری مسز مجھے 90% تو ہمیشہ کم سے کم دیتی ہیں, 90% ورنہ 98. ہمارے گھر میں ایک اصول ہے, پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے, پوچھتے ہیں میری فلاں غلطی کے بارے میں مجھے بتائیے کتنے مارکس ہیں میرے. تو میں اپنی غلطی کے بارے میں پوچھتا ہوں. ہر بچہ, ان کو میری مسز جو ہیں ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں, امی جی اور ابا جی کے بعد سب سے بڑے احسانات ان کے میرے اوپر ہیں. تو وہ بچوں کو سکھاتی ہیں, سمجھاتی ہیں, بتاتی ہیں, اور مجھے بھی ایک بچے کی طرح ڈیل کرتی ہیں. تو مجھے بھی وہ ابراہیم چھوٹے میرے بیٹے کی طرح ہی خیال رکھتی ہیں. اللہ ان کا خیال رکھے, اللہ ان کا احسانات کا بدلہ اللہ کے پاس ہی. ماں باپ کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے. اور زوجہ اگر اتنی ہو کہ وہ ایسی ساری ذمہ داریاں سنبھال لے اور آؤٹ آف دا وے جا, ورنہ ذمہ داریاں تو سانجھی ہوتی ہیں.
ایسا تو نہیں ہے کہ عورت نے ساری ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. جو اللہ نے مرد کو دی ہیں وہ ساری مرد نے سنبھال لی ہیں، جو عورت کو دی ہے عورت نے سنبھال لی. یس اور نو؟ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں جیسے میری مسز کی طرح جو اللہ والے ہیں وہ میری ڈیوٹیز بھی سنبھال لیتے ہیں. میری مسز تو میری امی جی کے ساتھ میری ملاقات کا بھی خیال رکھتی ہیں کہ کہیں دیر تو نہیں ہو گئی مصروفیت میں، لیٹ تو نہیں ہو گئی، کوئی دیر سویر تو نہیں ہو گئی. تو یہ تو اس سے بڑھ کے اور مرد کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ اس نے اپنی والدہ کے بارے میں خیال رکھنا ہے کہ دیر سویر ہو گئی، دوسرے شہر چلا گیا، کہیں چلا گیا تو اب فون کرنا ہے، ملنا ہے، کیا کرنا ہے. اس تک کا خیال جس عورت نے رکھا ہو اس کو آپ ساری زندگی پھر اس کے احسانات کو اللہ کے حوالے نہیں کریں گے کہ آپ ہی بدلہ چکائیں گے. یس اور نو؟ بولے تو صحیح. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک اصول ہے کہ پوچھتے ہیں کہ ہاں میرے اب کتنے مارکس ہیں. مثلا اگر میں غصہ کرتا ہوں تو پھر میں پوچھوں گا، کیونکہ میں شروع سے غصہ کرتا آیا، میرے جینز میں غصہ تھا، اونچی آواز غصہ، ابھی بھی دیکھیں کتنی اونچی آواز. در پہ تقریر ہے ایک واعظ گنبد گلو، لاؤڈ اسپیکر بھی اس کے سامنے موجود ہے. نیند کا طالب ہے ایک بیمار بھی ہمسائے میں، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو ایک گلا اتنا گنبد نما میرے جیسا، لاؤڈ اسپیکر. آپ کے کانوں کا خدا حافظ، آپ کی خیر ہو. راہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں دو چار بڑے سخت مقام آتے ہیں. راہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے. جب محبت کی راہ پہ چلتے ہیں تو دو چار بڑے سخت مقام آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. لیکن اللہ کی محبت میں آپ بڑھتے چلے جا رہے ہوں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا غصہ آتا تھا، اتنا آپے سے باہر ہوتا تھا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، جیسے جو روایت میں پڑھتے تھے ایسے کسٹم کے طور پہ ساری زندگی پڑھتے تھے. جیسے شعور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کی چادر میں سمیٹ لیا، اپنی رحمت فرما دی، اپنی عطا فرما دی. ہم تو اس قابل نہیں ہیں. تو آہستہ آہستہ کوشش کرتے گئے. ابھی بھی غلطی ہوتی ہے، پھر معافی مانگ لیتے ہیں. غلطی ہوتی ہے پھر مطلب کہیں پہ بھی غلطی ہو جاتی ہے. غلطیاں انسان سے ہوں گی. قرآن مجید نے پسند فرمایا ہے کہ غلطی ہو تو جلدی سے معافی مانگ لو، جلدی سے معافی مانگ لو، جلدی سے ٹھیک کر لو، جلدی سے لوٹ آؤ، جلدی سے واپس آ جاؤ، جلدی سے اللہ سے رجوع کر لو، جلدی سے اس غلطی سے توبہ کر لو اور اصلاح کا عمل شروع کر. تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ تعالیٰ پھر مومنین کے ساتھ شامل کر دے گا اگر چار کام کیے. توبہ جلدی سے کر لی، اصلاح کا عمل شروع کر دیا، اعتصام باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جلدی سے محبت اور تعلق بنا لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. یہ چار باتیں 146 نمبر ورس ہے سورہ نساء، چوتھے نمبر کی سورہ مبارکہ ہے. یہ اس کی آیت مبارکہ ہے. آپ جا کے خود اسے دیکھ لیں تاکہ تفصیل کا وقت کئی دفعہ نہیں ہوتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لائف سٹائل ہے. تو پھر گھر میں جب بھی ہم پوچھتے ہیں تو پھر امپرومنٹ ہوئی ہوتی ہے الحمدللہ. مثلا میرے بچے مسز تشریف رکھتے ہیں یہاں تو میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میں جب نمبر پوچھتا ہوں تو میرے 98 آ جاتے ہیں، 97 آ جاتے ہیں، 96 آ جاتے ہیں. مطلب 90. کسی دن میں نے ڈانٹا مسز کو تو انہوں نے کہا میں نے 90 دی ہیں آپ کو. تو اس دن تو میں نے کہا وہ تو اے اسٹار ہوتا ہے. ہاں جی نہیں آ سکتے ہیں، بندہ بشر ہے. کسی وہ بھائی اب وہ بیٹھے ہیں بچے ادھر ہی ہیں، مسز ادھر، اہل خانہ ادھر ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے، امپروو ہوتا جاتا ہے. وہ زیرو بھی آتا رہا ہے. مطلب میں کب کوئی گنگا نہایا ہوں. تو آج تو بچے بیٹھے ہوئے اہل خانہ بیٹھے ہیں تو ویسے بھی میں آپ کو کیا کبھی میں نے کہا ہے کہ میں گنگا نہایا ہوں. مطلب آپ سب کے درمیان میں اتنی دفعہ بات کرتا ہوں تو کیا اس سے کوئی مختلف ہوتی ہے؟ بتائیں شہباز صاحب، یہ شہباز صاحب بتائیں.
جی یہ ہر سیشن میں ہوتے ہیں، اقبال صاحب بھی ہوتے ہیں، فہد صاحب بھی، اس سے مختلف ہوتی ہے. یہی بتاتا ہوں کہ زیرو بھی لیتا تھا، مطلب زیرو بھی انسان ہے، گر جائے گا، وہ تو گرے اٹھے پھر بھاگے، گرے اٹھے پھر بس اللہ کی طرف دوڑتے رہنا ہے. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِضُ اور إِلَيْكَ towards you نَسْعَى we run وَنَخْفِضُ and we jump. یار مجھے اس دعائے قنوت میں یہ جگہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ میرا جی چاہتا میں اسے پڑھتا ہی جاؤں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِضُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِضُ. My Lord، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں اور إِلَيْ towards کا you and towards you نَسْعَى we run وَنَخْفِضُ and we jump. تو لے لیا، زیرو لے لیا، گر گئے تو جلدی سے لوٹے، پھر لوٹے، اللہ سے توبہ کی جلدی سے. پھر اگر آپ نے زیرو لے لیا کبھی، بھائی جان آپ کیا نام ہے، افتخار صاحب، تو میرڈ ہیں نا آپ، بچے کتنے؟ تو کبھی آپ زیرو بھی لے لیں گے تو پھر جلدی سے پھر مسز کو کھانا کھلانے لے جائیں کہیں، پھر ان کو کوئی سوٹ اب لے کے دیں، اب پھر زیرو سے آگے سفر کریں، کیونکہ پھر آپ نے ان سے روز پوچھنا ہے نمبر کتنے. تو زیرو جب آپ کو پتہ ہے کہ نمبر لینے ہیں اللہ کے لیے، جب آپ کو پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لائف سٹائل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر زیرو سے پھر شروع کریں. تو جیسے ہی آپ اگر بھئی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک نماز روایت میں آتا ہے، واللہ عالم بالصواب، علماء جانتے ہیں، ہم تو موٹیویشن کے لیے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک نماز جو ہے نا، وہ شیطان نے آ کے ان کو تھپکی شپکی دی، وہ سو گئے، نماز قضا ہو گئی. تو بعد میں اٹھے تو بڑے پشیمان ہوئے، رونا شروع کیا، اللہ سے توبہ کرنی شروع کی، نفل پڑھے، نیکیاں کی، صدقات کیے، اور جناب اگلی نماز اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اعمال اس سے بہتر، کہ میری نماز قضا ہو گئی، ہائے میری نماز قضا ہو گئی. اور جی اگلی صبح کا وقت آ گیا، روتے دھوتے اور نیکیاں کرتے اور اس کو کمپنسیٹ کرتے کہ میں نے کمپنسیٹ کرنا ہے، کمپنسیٹ کرنا ہے، کمپنسیٹ کرنا ہے. یعنی توبہ، اصلاح، اعتصام اور اخلاص میں وقت گزرا. اگلی صبح کو تہجد کے وقت آگے کوئی ہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اٹھے نماز پڑھیں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا تو آپ، تیرا تو کام ہے سلانا، نمازیں چھڑانا، تو مجھے جگانے آیا ہوا ہے. کہتا وہ جو کل سلایا تھا نا، اس کی اب تک میں تکلیف بھگت رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد آپ نے اتنی توبہ کی، اتنے آنسو بہائے کہ جو آپ کا میں نے نقصان کرایا تھا اس سے نہ جانے کتنا آپ اب تک اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، نہ جانے اس کے بعد کتنا آپ اللہ کی قرب. کیوں؟ تو اس لیے زیرو بھی لے لیں تو پھر سے اٹھیں، دوڑیں، بھاگیں، کام، ایکشن، 4 اعمال: توبہ، اصلاح، اعتصام، اخلاص. یہ ہے آیت مبارکہ نمبر 146 سورہ مبارکہ نساء. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لائف سٹائل ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ رہنا. بسم اللہ، 7 نام اللہ کے، رحمان اور رحیم. جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس کا رحم سیلابوں کی طرح بہا کے لے جاتا ہے غلطیوں اور گناہوں اور خطاؤں کو، اور رحیم جس کا کنٹینیوس رحمت ہے، جو کبھی رکتی نہیں ہے، جاری رہتی ہے. اللہ کی رحمت جاری رہتی ہے، اللہ کی رحمت جاری رہتی ہے. تو اب جب آپ ان کا نام لے رہے ہوں جن کی رحمت سیلابوں کی طرح ہو، اور ان کے نام کے سٹائل کے ساتھ جینا شروع کر دیں، جن کی رحمت کبھی ختم نہ ہوتی ہو، تو پھر آپ کا غصہ ہی نہیں کبھی ختم ہونا چاہیے. یعنی جن کا نام لے رہے ہیں ان کی رحمت نہیں رکتی کہیں، اور ان کی رحمت کی حد نہیں، تو تیرے غصے تے غضب دی حد کوئی نہ ہوئی، تو پھر بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا لائف سٹائل ہے ہی نہیں، نہ میننگ نہ فیلنگ. اگر میننگ آئے گا، بسم اللہ ہی 7 نام اللہ کے، رحمان ہے جو، اور رحمان ہے جس کا رحم اور کرم ابنڈنٹ ہے، تو پھر آپ کا بھی ابنڈنٹ ہونا چاہیے. پھر آپ بھی شاور کریں بلیسنگز لوگوں کے اوپر، نرمی، گداز، پیار، ادب، اخلاص. یس اور نو؟ یس اور نو؟ تو یہ ہے لائف سٹائل ہونا. رحمان و رحیم کا لائف سٹائل آپ نے بشری حدود کے اندر رہتے ہوئے ایڈاپٹ کیا.
جس سے نرمی چھن گئی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہر خیر چھن گئی۔ تو اب جتنی بھی سختی ہو، خواہ اتنی ہو جتنی مجھ میں پائی جاتی تھی، تو گریجولی آپ اس کو محنت کرتے جاتے ہیں۔ ہاں غلطی پھر ہو جائے گی، پھر ٹھیک کر لیں گے، پھر جلدی سے ٹھیک کریں گے، رائٹ؟ انسان ہوگا نا، انسان ہے تو وہ اگر امپروو کر رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، توبہ کرتا جا رہا ہے، معافی مانگتا جا رہا ہے، اصلاح کرتا جا رہا ہے، گرا پھر اٹھا، پھر دوڑ لگا دی، پھر گرا اٹھا دوڑ لگا دی، بس موت تک وہ سفر جاری رکھے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، یعنی زیرو لے لیا ہے، گر گئے ہیں، اس میں شرک بھی شامل ہے۔ اسرفوا علی انفسہم، شرک ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا آگے اگلے حصے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں سب کچھ شامل ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اللہ کی رحمت سے اگر اے میرے بندوں سے فرما دیجیے، لو میرے بندوں سے، انہوں نے شرک کر لیا، جھوٹ بول دیا، غضب کر دیا، گناہ کر دیا، اللہ پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ یار قربان جائیں ان پہ، جان وار دیں ان پہ، کیا فرما رہے ہیں؟ قل یا عبادی الذین، یا عبادی، فرما دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے بندو، فرما دیجئے ان سے کہ اے میرے بندو، یعنی اے اللہ کے بندو، پھر بھی فرما رہے میرے، قل یا عبادی الذین، ورنہ آپ تو کہتے صرف عباد کہہ دیتے، عبادی نہ کہتے، عبادی کا مطلب ہے میرے بندے، جب یا لگ گئی نا آگے، صرف ہوتا عباد یا دال زیر دی، عبادی تو یہ تھا بندے، لیکن عبادی میرے بندے، لو فکرہ جنہوں نے جرم کر لیا، ظلم کر لیا، اپنی جانوں پہ ظلم ڈھایا، یعنی گناہ کر لیے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارا اللہ تو وہ ہے، معنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، تمہارا اللہ تو وہ ہے، لفظی مطلب تو ہے ان اللہ، بے شک اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ یغفر معاف کر دیتا ہے، ذنوب الذنوب گناہوں کو، جمیعہ تمام کے تمام، تو مفہوم بیان کرو، تمہارا اللہ تو وہ ہے جو تمام طرح کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یار اگر خدا یہ کہہ دیتا، ایک شخص مجھے کہنے لگا سلطان صاحب آپ کو اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے بالکل ہی نہیں ہے، میں نے کہا، کہنے لگا مجھے نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ بیچارہ کہنے لگا مجھے نہیں ہے سلطان صاحب، میں سچ بول رہا ہوں، مجھے ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کیونکہ تم نے خدا کو کبھی سوچا نہیں، تم نے ان کو جانا نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر خدا تمہیں پیدا کرنے والے دن سے اور ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے دن سے یہ فرماتے، رب تعالیٰ فرماتے سب کو کان پکڑوا لو اور سب کو ننگا کر دو اور سب کو مرنے تک 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ سال کی سب کی زندگی ہو، اور سارے کروڑوں سال الٹے لٹکا کے، کان پکڑوا کے، کپڑے اتار کے درے لگاؤ فرشتوں سے، تو میں نے کہا کوئی ہلنے والا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ کر لیتا، کوئی سوال کر لیتا، جیف بیزوس، کوئی اسرائیل کا پرائم منسٹر آگے سے کوئی چونچاں کرتا؟ یہ کوئی پیلسٹائن تو نہیں ہے یہ جہاں پہ چونچاں کر لے، دنیا تو نہیں ہے، وہ خدا کی بات کر رہے ہیں جس کو وہ بھی یوں ہی مانتے ہیں، سارے جیوز بھی یوں ہی مانتے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہل سکتا ان کے سامنے۔ چلو ایتھیسٹ کو چھوڑو، ہم سارے جیوز کرسچنز تو سارے یوں ہی مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میں نے وہ جو کہہ رہے تھے نا دوست کہ مجھے نہیں ہوتی محبت، آپ کو ہوتی ہے، تو میں نے کہا وہ خدا ایسے ہے، میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ کی وہ خدا جو یہ اختیار رکھتا تھا، وہ 1,24,000 پیغمبر بھیج کے آپ کو بتا رہا ہے نا دوزخ نہ جائیں، دوزخ نہ جائیں، دوزخ نہ جائیں، جنت سے چلا جا، میرے پاس آ جا، میرا بن جا، میرا ہو جا، میرے رسول کی ہمسائیگی لے لو۔ اچھا میں نے کہا بات سنو، تمہاری گاڑی کی ٹائروں سے کتنی چونٹیاں آج تک آ کے کچل کے مر گئی ہیں، کبھی دیکھا؟
میں نے کہا کبھی رک کے اپنے پاؤں کے تلوے ساری زندگی کبھی دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنے لاکھ کیڑیاں آج تک مری ہیں؟ کہتا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیا تمہاری اور میری اوقات خدا کے نزدیک اتنی بھی ہے جتنی چیونٹیوں کی ہمارے نزدیک ہے؟ اتنی بھی نہیں ہے۔ چیونٹیوں کی ہم سے کوئی نسبت بنتی ہے، ہماری خدا سے کوئی نسبت اس اعتبار سے نہیں بنتی۔ بندگی کو نکال دیں تو ہماری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خودکشی کر لے گا انسان، اتنا حقیر ہے۔ چیونٹیوں اور حشرات الارض کی تو کوئی نسبت بنے گی آپ کے ساتھ۔ تو میں نے کہا جن کی تمہارے ساتھ نسبت بنتی ہے، آپ کے وقت نہیں ہوتا میرے پاس، ورنہ میں بتاؤں چیونٹیاں اور حشرات الارض ختم ہو جائیں تو انسان بھی نہیں بچ سکتے، وہ آپ کی زندگی کے لیے لازم ہے۔ اب وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں، نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کیا انسیکٹس کی کیا امپورٹنس ہے ہیومن لائف میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ساری دنیا کے حشرات الارض ختم کر دیے جائیں تو انسان بھی بالکل تھوڑے سے وقت میں سارے انسان بھی ختم ہو جائیں، وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اتنے امپورٹنٹ۔ تو میں نے کہا ان چیونٹیوں کو تم نے ساری زندگی، تمہاری گاڑی نے کروڑوں کچلی، کبھی دیکھا ہی نہیں تم نے۔ تو اتنی بھی اوقات ہم خدا کے سامنے نہیں رکھتے، لیکن خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم جتنے بھی گناہ کرو گے میں سب معاف کرنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا ابھی اس سے پیار ہی نہ ہو۔ میں نے کہا تم نے جانا ہی نہیں ہے، تم جانو گے تو پیار ہوگا نا، یس اور نو؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری کائنات کی آکسیجن کو ابھی سمیٹ لے تو یہ انسان تڑپتے رہے، وہ گئے جاؤ، مرنا بھی نہیں ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہاں مریں گے نہ جئیں گے جو دوزخ میں ہوں گے۔ فرمایا ثم پھر، لا نہیں، یموت مرے گا، و اور، لا نہ، یحییٰ زندہ ہوگا، یعنی نہ مرے گا نہ جیے گا۔ جیسے ایسے کہ ہم تڑپنے لگ جائیں آکسیجن کے بغیر اور موت نہ آ سکتی ہو اور کھربوں سال جییں تڑپتے ہوئے، تو خدا تو قادر ہے، اللہ تو قادر ہے، یس اور نو؟ تو اتنی قدرت رکھنے والا کہتا ہے یہ آم کھا لو، یہ انگور کھا لو، یہ سیب کھا لو، یہ فلاں کھا لو، یہ فلاں کھا لو، یہ کھاتے جاؤ اور میری ناشکری کرتے جاؤ اور مجھے بھولتے جاؤ اور کہو تم سے پیار کس بات کا۔ بکری نے، چوہے نے، گھوڑے نے، ویل مچھلی نے کبھی یہ ڈشیں کھائیں جو آپ کھاتے ہیں؟ یہ جیسے آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کبھی یہ کوئی ہاتھیوں نے، جراف نے ایسے صوفے بنائے ہیں جن پہ بیٹھے ہیں؟ یہ انسان کو پتہ نہیں کتنے لاڈ کر دی اللہ نے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لائف سٹائل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، تو پھر اسی میں آپ ڈھلتے گئے، آپ بھی ویسے ہوتے چلے گئے، ہوتے جائیں گے نا۔ کون کون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لائف سٹائل اپنائے گا؟ تو اس کے تحت کیا کیا کریں گے؟ دو آپ آپس میں بات کر لیں، ہر دو ساتھی آپس میں بات کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لائف سٹائل کے تحت آپ کیا کریں گے، تاکہ واضح ہو جائے نا، ورنہ بھول جائیں گے، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو دو لوگ آپس میں پھر پوچھنے لگا ہوں آپ سے کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، میں اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، شیطان مردود کے شر سے بچ کے میں اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں۔ تو کیا کیا چینجز ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، کیا کیا ہم تبدیلیاں لائیں گے، وہ آپ ڈسکس کریں، ہر دو لوگ آپس میں ڈسکس کریں۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ کس کو پتہ چل گیا ہے، جس کو نہ پتہ چلے وہ مجھ سے پوچھ لے، ہر دو لوگ ڈسکس کر لیں۔ جی ریحان صاحب کیا کریں گے آپ؟ میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ریحان صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ میں غصہ نہیں کروں گا، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ جی اور کیا کریں گے؟ حرام کبھی نہیں کماؤں گا۔ ریحان صاحب نے کہا جب میں اللہ کی پناہ میں ہر وقت رہنے کا لائف سٹائل اپناؤں گا کبھی حرام نہیں کماؤں گا۔ کمال کر دیا، کب غصہ نہیں کروں گا، یعنی غصے سے ہر لمحے بچنے کی، جب بھی آئے گا آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی کوئی چیز جو اللہ کے امر کے خلاف ہوگی، ہر وہ بات کے آتے ہی آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
کسی بچے کا اپنے بہن بھائی سے لڑنے کو جی چاہے گا تو وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اصل میں کہہ رہا ہے گیٹ لاس شیطان، شیطان دوڑ جا، میں نے تیری بات نہیں ماننی، اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، شیطان کو نہیں ماننا، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، طاقتور محسوس کرے گا. یس اور نو؟ آر یو فالوئنگ؟ تو کس کس کو پتا چل گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تحت کیسا لائف سٹائل ہوگا؟ ڈسکس کر کے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اونچا کریں، میں دیکھ تو لوں. اے اللہ گواہ رہنا، اب عمل کرنا آپ نے خود ہی ہے، اب میں تو یہیں تک لا سکتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لائف سٹائل جب ہوگا، ساتھ نام اللہ کے، یعنی آپ اللہ کے ساتھ رہنے لگ گئے، تو اب آپ کا کانفیڈنس، اعتماد، یقین، سب کچھ سکائی راکٹنگ، آسمان پہ پہنچ گیا. کسی انٹرویو میں کوئی خوف نہیں ہے، بیماری کا کوئی خوف نہیں، امیونٹی سٹرونگ ہے، آپ طاقتور ہیں. اور پھر رحمان اور رحیم، آپ بھی بلیسنگز دینے والے ہیں. بس آپ سے صرف پھر لوگوں کو بلیسنگز ملیں گی، کسی کو غم نہیں ملے گا، دکھ نہیں ملے گا، درد نہیں ملے گا، غصہ تکلیف نہیں ملے گی، کسی کو پریشانی نہیں ملے گی. یس اور نو؟ تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سموکنگ کر کے بازار میں جا رہے ہیں تو سب کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ رحمتیں بانٹ رہے ہیں، آپ سب کو بیماری بانٹ رہے ہیں آپ. یس اور نو؟ تو گھر والوں سے آپ، بہن بھائیوں سے لڑائی کر رہے ہیں تو یہ رحمتیں بانٹ رہے ہیں آپ، رحمان اور رحیم کے آپ ساتھ جی رہے ہیں. یس اور نو؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لائف سٹائل بھی ڈسکس کر لیں 1 منٹ ایک دوسرے کے ساتھ، کہ کیا 2-3 کام آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ہاں یہ جب میں لائف سٹائل اپناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو کیسی زندگی ہوگی میری، کیا کر رہا ہوں میں. ڈسکس کریں. ایوری ٹو ود ایچ ادر، ایوری ٹو ود ایچ ادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لائف سٹائل ڈسکس کریں. جزاکم اللہ. الحمدللہ. خرم صاحب نے فرمایا کہ جیسے لکس لائف سٹائل ہے تو کیسے ایک تھرل ہوتی ہے، کیسے لوگوں میں شوق ہوتا ہے، کیسے وہ کمپیٹ کرتے ہیں. تو خرم صاحب کا مفہوم جو میں سمجھا ہوں یا جسے میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ آپ ایسے، آپ کو فخر ہو رہا ہو کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لائف سٹائل پہ ہیں، تو ہر برائی کی مت مار دیں، آپ ہر گناہ اور غلطی سے آپ دور بھاگیں اور آپ کہیں میں تو اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں، میں تو اللہ کے گلے میں ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لائف سٹائل میں ہوں. میرا دماغ کیسے سوچ سکتا ہے گندی اور غلیظ بات، میری آنکھیں کیسے موبائل پہ کچھ غلط دیکھ سکتی ہیں، میری زبان کیسے کہیں پہ بھی کوئی غلط پلاننگ میں استعمال ہو سکتی ہے، غیبت، چغلی، بہتان کیسے اس پہ آ سکتا ہے، میرے دل کے اندر بری فیلنگ کیسے آ سکتی ہیں اپنے فادر کے بارے میں، مدر، بردر، سسٹر، فیملی، ریلیٹیوز، کسی کے بارے میں بری فیلنگ کیسے آ سکتی ہیں. میں تو اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں. بری فیلنگ تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں یا شیطان کی ذریت کی طرف سے ہوتی ہیں. تو آپ ایک دم آپ کا ایک ایسا لائف سٹائل اور اس کے نتیجے میں بی پی ختم ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کانفلکٹ ختم ہو جائیں گے، طلاقوں کی جو پاکستان میں برسات ہے اس سے لوگوں کو نجات ملے گی، اور جو گھر کے اندر بے چینی، اضطراب، اور ماں پریشان، باپ پریشان، بچہ پتہ نہیں کیا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے، کیا موبائل پہ، یعنی اللہ کے کلے میں آتے ہی تمام شیطانی بیماریاں چاہے جسمانی ہو روحانی ہو وہ غائب ہو جائیں گی. سوچے کیسا لائف سٹائل. خرم صاحب نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ ایسے وہ لکس فلانا لائف سٹائل، کوئی ایوارڈ مل گیا، کوئی فوٹو بن گئی، کوئی بس ایک آ کے جناب جی وہ آ گئے ٹی وی پہ آ گئے، کوئی شو ہو گیا، وہ ختم، اس کے سوا کیا. لیکن یہ ایور لاسٹنگ سکسیس، ایور لاسٹنگ ہیپینس، ایور لاسٹنگ پروٹیکشن. بھائی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیا، ہاسپٹل چلے گئے، خوف ہی کوئی نہیں ہوگا تو امیونٹی اتنی سٹرونگ ہوگی کہ وہ بیماری کو شکست دینے میں آپ کی اندر کی فوج ساری میدان میں کھڑی ہوگی. ادروائز ڈپریشن سے، غم سے، تکلیف سے، خوف سے آپ کی فوج مر جاتی ہے. اب چاہے چھوٹی سی بیماری ہو وہ آپ کو مار دیتی ہے. یس اور نو؟